آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کا وہ مشہور واقعہ۔ جی ہمارے پاس کچھ مواد ہے حضرت نوح علیہ السلام، طوفان اور قصہ کے عنوان سے۔ تو آج ہم اس میں جو باتیں ہیں ان کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح کون تھے، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی قوم نے کیسا رد عمل دکھایا، پھر وہ جو بڑا طوفان آیا وہ کیوں آیا، کیسے آیا اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ اور سب سے اہم بات، اس پرانی کہانی میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ قصہ تو بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ایمان، انکار، پھر اللہ کی طرف سے مداخلت اور انسانیت کیسے آگے بڑھی، یہ سب موضوعات ہیں۔ صحیح۔ تو ہم ان ذرائع کی روشنی میں ہی دیکھیں گے کہ کیا تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں حضرت نوح کی اہمیت سے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ وہ حضرت آدم کے بعد پہلے رسول تھے۔ اب یہ رسول اور نبی، اس میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وحی کے ساتھ ساتھ ایک نئی شریعت یعنی ایک نیا قانون یا ضابطۂ حیات بھی دیا جاتا ہے اور انہیں ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو مطلب حضرت نوح علیہ السلام ایک واضح نیا پیغام لے کر آئے تھے اپنی قوم کے لیے۔ بالکل، اسی لیے وہ رسول تھے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانیت کا دوسرا باپ۔ جی ہاں، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ وہی طوفان کے بعد انسانی نسل کا انہی سے دوبارہ شروع ہونا ہے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے جب طوفان کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی، اس وقت معاشرے کے حالات کیسے تھے؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مواد بتاتا ہے کہ معاشرہ آپ کہہ لیں کہ پوری طرح شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچھا۔ اللہ کی وحدانیت کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے مشہور بت تھے۔ یہ نام بھی آتے ہیں؟ جی، یہ اصل میں پہلے کچھ نیک لوگ تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کی تعظیم میں غلو کیا اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ توحید بالکل بھلا دی گئی تھی۔ اسی ماحول میں حضرت نوح کو بھیجا گیا۔ تو انہوں نے اپنا پیغام کیسے پہنچایا اور قوم نے کیا جواب دیا؟ اس پر تو کافی تفصیل ہے۔ جی، تفصیل واقعی کافی ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے سورۃ العنکبوت میں کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ 950 سال؟ جی، یہ ایک غیر معمولی مدت ہے۔ بہت لمبا عرصہ ہے۔ انہوں نے دن رات چھپ کر اعلانیہ ہر ممکن طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کی اکثریت نے، خاص طور پہ جو ان کے سردار تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا، تکبر دکھایا۔ مواد میں ان کے انکار کی کچھ وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ صرف پیغام کا نہیں تھا بلکہ کچھ اور بھی تھا۔ بالکل، یہ بات بہت واضح ہے۔ وہ کہتے تھے، بھئی تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، کوئی فرشتے تو ہو نہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ اچھا، یہ اعتراض تھا۔ جی، کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتہ بھیجتا۔ اور دوسرا بڑا اعتراض جو بہت اہم ہے وہ یہ تھا کہ تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ تو ہمارے معاشرے کے غریب کمزور لوگ ہیں جنہیں وہ حقارت سے اراذل یعنی کمتر لوگ کہتے تھے۔ اوہو، تو یہ طبقاتی فرق، یہ تعصب بہت زیادہ تھا۔ بہت شدید۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، پھر ہم سوچیں گے تمہاری بات سننے کا۔ یعنی وہ ان غریب پیروکاروں کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس بغیر سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ بھئی ہدایت اور نجات کا تعلق دولت یا رتبے سے نہیں، ایمان سے ہے، خلوص سے ہے۔ صحیح۔ میں اللہ کے ان مخلص بندوں کو، چاہے وہ غریب ہے، کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نہ تو میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو بس اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ 950 سال کی یہ کوشش، یہ استقامت تو اپنی جگہ حیران کن ہے، لیکن لگتا ہے جتنا وہ اصرار کرتے گئے قوم کی دشمنی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کی ضد اور مخالفت بڑھتی گئی۔ آخرکار انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کر دیا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ ہود میں جی، کہ اے نوح، بہت بحث کر چکے تم ہم سے، اب بس کرو، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو، اگر سچے ہو۔ تو انہوں نے خود ہی عذاب مانگ لیا۔ جی، گویا انہوں نے خود ہی اپنے لیے فیصلہ کر لیا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ جب قوم سے بالکل مایوسی ہو گئی، اتنی لمبی محنت کے بعد، تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔
اس دعا کا کیا پس منظر تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کر دی کہ اب ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے آ چکے ہیں، اور ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، تب حضرت نوح نے آپ کہہ لیں ایک طرح سے مایوس ہو کر دعا کی۔ قرآن میں ان کی دعا ہے سورہ نوح میں کہ اے میرے رب، ان کافروں میں سے زمین پر ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ۔ اتنی سخت دعا؟ جی، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی نافرمان اور ناشکرے ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور پھر کشتی بنانے کا حکم آیا۔ یہ بھی تو عجیب بات لگی ہوگی لوگوں کو، خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی؟ یقیناً مذاق اڑایا گیا۔ مواد میں ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار گزرتے ہوئے تانے دیتے، مذاق اڑاتے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ کہتے تھے پہلے نبوت کا دعویٰ تھا، اب بڑے ہی بن گئے ہو، خشکی پر کشتی کون چلاتا ہے بھلا؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے کہ اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جب تم عذاب دیکھو گے۔ وہ پوری یقین تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جی، وہ بالکل مطمئن تھے کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اس لیے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر وہ طوفان آیا، وہ عظیم طوفان۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا منظر تھا؟ اللہ کی طرف سے ایک نشانی مقرر تھی، ایک خاص تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، یہ نشانی تھی۔ اچھا، تنور سے پانی؟ جی، اور ساتھ ہی آسمان سے اتنی زور کی بارش شروع ہوئی جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ یعنی اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ نوح کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر لیں، سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا۔ جی، ان کا ذکر بھی ہے۔ اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور وہ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے۔ روایت میں آتا ہے کوئی 40 یا اسی کے قریب لوگ تھے۔ بہت کم لوگ۔ جی، اتنی طویل دعوت کے بعد بھی بہت کم۔ ان سب کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم ہوا۔ یہ منظر واقعی تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک طرف تباہی، پانی کی یلغار، اور بیچ میں وہ کشتی اللہ کی حفاظت میں۔ بالکل، اور مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف کوئی قدرتی آفت نہیں سمجھنی چاہیے، یہ اللہ کے قانون مکافات عمل کا نتیجہ تھا۔ جزاء اعمال۔ جی، ان لوگوں کے مسلسل انکار، ان کے تکبر، ان کی سرکشی کا انجام۔ اللہ کا انصاف ظاہر ہوا۔ طوفان جب تھما تو یہ کشتی کہاں جا کر رکی؟ اس جگہ کا نام بھی آتا ہے؟ جی، قرآن پاک میں واضح طور پر جودی پہاڑ کا نام آیا ہے، سورہ ہود میں، کہ کشتی وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ جودی۔ مواد میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ جودی شاید ایک وسیع پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو آج کل ترکی، عراق، شام کے سرحدی علاقوں میں ہے۔ کچھ مفسرین اسے ارارات کے سلسلے کا حصہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ بات آتی ہے کہ حضرت نوح آدم ثانی کہلائے۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ کشتی میں جو چند لوگ بچے تھے ان کے علاوہ تو سب انسان ختم ہو گئے تھے۔ صحیح۔ تو طوفان کے بعد جتنی بھی انسانیت پھیلی وہ انہی بچ جانے والوں کی نسل سے ہے۔ مواد میں ان کے 3 بیٹوں کا ذکر ہے، سام، حام اور یافت۔ جی۔ اور روایات کے مطابق انہی سے دنیا کی بڑی بڑی قومیں نکلیں، جیسے سام سے عرب، فارس، روم کے لوگ، حام سے افریقی اقوام، اور یافت سے ترک، منگول، یورپی اور دوسرے ایشیائی لوگ۔ اچھا، یہ تو ہوئی انسانیت کے نئے آغاز کی، لیکن اسی قصے میں ایک بہت ہی ذاتی اور افسوسناک پہلو بھی ہے، حضرت نوح اپنے بیٹے کا۔ جی، یہ واقعہ بڑا عبرت آموز ہے۔ مواد میں ایک بیٹے کا ذکر ہے، نام تورات وغیرہ میں کینان آتا ہے، قرآن نام نہیں لیتا۔ جب طوفان آیا اور حضرت نوح نے اسے پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ کیوں؟ اس نے کہا میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے اللہ کی قدرت کے بجائے پہاڑ کی بلندی پر بھروسہ کیا۔ نبی کا بیٹا ہو کر بھی اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اشارہ ملتا ہے کہ اس پر اس کی ماں کا، جو خود ایمان نہیں لائی تھی، اور معاشرے کا برا اثر تھا۔ اس کا اپنا ایمان یا تو کمزور تھا یا تھا ہی نہیں۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اور نجات کا تعلق خون کے رشتے سے نہیں۔ بالکل، یہ ذاتی ایمان اور عمل کا معاملہ ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا بھی کافی نہیں تھا اگر دل میں ایمان نہیں، چنانچہ وہ بھی باقی کافروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ یہ ذاتی ذمہ داری والی بات بہت اہم ہے جو یہاں سے نکلتی ہے۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ طوفان پوری دنیا پر آیا تھا
یا صرف اسی علاقے میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی؟ اس پر مختلف رائے ہیں۔ جی، یہ ایک علمی بحث کا موضوع رہا ہے ہمیشہ سے۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ پوری دنیا میں آیا تھا، عالمگیر تھا، جبکہ دوسری رائے جو شاید زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طوفان صرف اسی علاقے تک محدود تھا جہاں نوح کی قوم تھی، جس کا رقبہ تقریباً 1,40,000 مربع کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ اچھا، تو مواد بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جی، مواد میں بھی یہی لکھا ہے کہ صحیح مسلک یعنی زیادہ مستند رائے یہی ہے کہ یہ خاص تھا، عام نہیں تھا۔ لیکن وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد جغرافیائی تفصیل بتانا نہیں بلکہ سبق سکھانا ہے۔ بالکل، اصل سبق یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک علاقے میں ہو یا پوری دنیا میں۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے۔ 950 سال تو صرف تبلیغ کی، کل عمر 1050 سال بتائی گئی۔ آج کل تو یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ جی، آج کی اوسط عمریں دیکھیں تو واقعی بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ یہ محال اور ناممکن نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ ایک تو یہ کہ پرانے زمانے میں ممکن ہے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہوں گی، بیماریاں کم تھیں، ماحول مختلف تھا، زندگی کی پیچیدگیاں کم تھیں۔ یہ بھی ممکن ہے۔ تاریخی حوالوں سے بھی کچھ قدیم اقوام میں لمبی عمروں کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے انبیاء کے ساتھ خاص، اللہ کی ایک نشانی، ایک معجزہ سمجھا جائے۔ ایک آیت؟ جی، ایک آیت یا معجزہ، جس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ لمبی عمر ان کے صبر اور استقامت کی بھی ایک دلیل بنتی ہے۔ اور قرآن میں ان کا ذکر اتنی بار آیا ہے، یہ بھی ان کی اہمیت دکھاتا ہے۔ کتنی بار ذکر ہے؟ مواد کے مطابق قرآن مجید کی 28 سورتوں میں 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 45 مرتبہ؟ جی، جو ان کی کہانی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت نوح کی یہ پوری کہانی، ان کی دعوت، قوم کا انکار، پھر کشتی، طوفان اور انسانیت کا نیا آغاز، یہ ایک مکمل جامع داستان ہے۔ جی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تقویٰ ہے، نہ کہ دولت یا مرتبہ۔ مسلسل انکار کا انجام تباہی ہے، اور اللہ کا انصاف اور اس کی رحمت دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ بنیادی پیغام جو اس مواد سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر چلنا کتنا ضروری ہے اور سرکشی کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ نوح کی قوم کی مثال ایک وارننگ کی طرح ہے۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کو اور اس کے اسباق کو یاد رکھا جائے، ان سے سیکھا جائے۔ اور ایک آخری نقطہ جو واقعی سوچنے والا ہے وہ نوح کے بیٹے کا قصہ ہے۔ اتنا اچھا نسب ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ذاتی انتخاب کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ جی، یہ واقعہ خاص طور پر جب ہم اسے اللہ کی واضح ہدایت کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ ذاتی ذمہ داری اور خاندانی یا معاشرتی اثرات کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کے بارے میں کیا سوال اٹھاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر شاید ہمیں اس گفتگو کے بعد بھی سوچنا چاہیے۔ بالکل، یہ غور طلب نقطہ ہے۔